دیکھیں جی، رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 29 آیت پڑھیں جی۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل پائیں، دنیا کی ہم شکل نہیں۔ ہم دنیا کی شکل پہ ڈلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی کلچر میں رہتے ہیں، کسی بھی ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر اس ماحول کا، اس کلچر کا ہمارے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کے ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم جب دوسرے لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، دوسری قوموں کے درمیان میں رہتے ہیں، ہم ان کے طور طریقے جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بائبل کا اپنا ایک کلچر ہے، اور بائبل کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی صورت پر جو ہے وہ ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے قد کے اندازہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کی جیسی پاکیزگی، اس کے جیسا ہمیں بننے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض اوقات دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ہم شکل بنتے جاتے ہیں۔ ایماندار جو ہیں وہ بھی دھیرے 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 دنیا کی شکل پر ڈلتے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی مافک وہ حرکت کرتے ہیں، ان کی مافک وہ چلتے ہیں، ان کی طرح وہ کام کرتے ہیں، اور انہی کی طرح وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ نمبر 1 یہ نیگیٹو ہے، دنیا کے ہم شکل نہ بنو، لیکن اس کا پازیٹیو کیا ہے؟ یسوع کے ہم شکل جو ہے وہ ہم بنے۔ ہر جگہ پہ ایک چیز ہے کہ جہاں پہ ایک نہیں ہے اور ایک ہاں ہے۔ دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں یسوع کے ہم شکل بننے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے کیا ہے؟ ہم یسوع کی پاکیزگی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم یسوع جس طرح سے پاک ہے، خدا آپ کو معلوم ہے کہ خدا یسوع سے نے بھی اپنے آپ کو پاک کیا۔ اس نے کہا یوحنا 17 باب میں، اے باپ میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں۔ اس نے کس بات کے لیے اپنے آپ کو، اس کو مقدس ہونے کی ضرورت تھی، پاک ہونے کی ضرورت تھی اس کو۔ اس نے اپنے آپ کو کس بات کے لیے مقدس کیا؟ میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے مقرر کرتا ہوں کہ میں بنی نوع انسان کے لیے کفارہ کا کام جو ہے وہ کر سکوں۔ میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے علیحدہ مخصوص کر دیتا ہوں کہ میں وہ کام کروں گا کہ بنی نوع انسان کے لیے نجات کا وسیلہ بن سکے۔ میں صلیب پر جاؤں گا، میں صلیب پر اپنی جان دوں گا۔ میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ مقدس کرتا ہوں، اپنے آپ کو علیحدہ مخصوص کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی مانند مقدس بنے، ہمیں بھی اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیدائش کی کتاب میں یعقوب جو ہے وہ ایک بڑے سنسان جگہ پہ تھا، اور وہاں پہ کیا کیا اس نے؟ ایک سیڑھی جو ہے وہ لگی ہوئی دیکھی تھی نا اس نے، اور وہ سیڑھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کا ایک سرا جو ہے کہاں پہ تھا؟ زمین پر تھا، اور دوسرا سرا آسمان پر تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایک ایماندار کی زندگی جو ہے وہ اس سیڑھی پر چڑھنے کی سے مشابہت ہے۔ ہمارا پہلا قدم جو ہے جب ہم گناہ گار ہیں تو کہاں پہ ہے؟ زمین کے اوپر ہے، ہم دنیا کے ہیں۔ لیکن ہر روز ہم ایک ایک سٹیپ جب اوپر چڑھتے جاتے ہیں تو دنیا سے دور ہوتے جاتے ہیں، خدا کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ جب ہم اس سیڑھی کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا سے دور ہوتے جاتے ہیں،
ہر نیا قدم ہمیں دنیا سے دور لے جاتا ہے، اور ہر نیا قدم جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہمیں خدا کے پاس جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم دنیا کی چیزوں کو چھوڑتے جاتے ہیں تو ہم بڑھتے کس کی طرف ہیں؟ خدا کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ اب اس سیڑھی کو اگر آپ زمین پہ لٹا لیں اور اس پہ اس طرح چلتے شروع کر دیں، رہیں گے آپ زمین پہ ہی، آپ کبھی بھی آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سیڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے، خدا کے پاس جانے کے لیے۔ ہمیں ہر قدم جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جائے، ہمیں اس کا ہم شکل جو ہے یہ بناتا جائے۔ پریز گاڈ۔ اس کے بعد دیکھیں جی ایک اور والا خدا کے کلام میں، پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 13 آیت سے پڑھیں جی۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ آگے جی۔ اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، ہاں جی، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ بس جی، پریز گاڈ۔ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ جہالت کی پرانی خواہشیں جو ہماری تھیں، جب ہم جاہل تھے، ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، اس وقت ہماری زندگی کے اندر بہت ساری خواہشیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری دنیاوی چیزیں ہماری زندگی میں بھری ہوئی ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دنیاوی چیزوں کو ہمیں پیچھے چھوڑ کر ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے؟ خدا کے فرزند بن کر خدا کی مانند ہمیں بنتے جانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے افسیوں 5 باب میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اس طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ کس میں؟ اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، ایک دو چیزوں میں نہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے سارے چال چلن میں ہمیں پاک بننے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بھائی سوال مجھ سے کر رہا تھا، یہ جی ہمیں پھر پاک کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ ہم کس چیز کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہے، ہمیں ہر اس چیز کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اب سیڑھی کے نیچے کو 2-4 آدمی بٹھا دو، وہ کھینچ کے پھر لے آئے، آپ کبھی بھی نہیں اوپر چلے جائیں گے۔ اب ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایسے بہت سارے آدمی لگے ہوتے ہیں جو ہمیں کھینچ کے واپس لاتے رہتے ہیں، چلو آج فلم دیکھنے چلیے، چلو آپ بیٹھ کے بازی لائیے، چلو آپ آج فلانا کام کر کے آئیے۔ یہ ہماری زندگی کے اندر مقناطیس کی طرح چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں واپس کھینچ کر لے آتی ہیں، واپس دنیا کی طرف ہمیں لے آتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز نہ ہو، نہیں، آپ ہر چیز کو استعمال کریں، ہر چیز کو آپ یوز کریں، لیکن جو چیزیں آپ کو خدا سے دور لے کر جاتی ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اچھا کھانا مت کھائیں، یا یہ نہیں کہ آپ مطلب کہ اپنی گاڑی نہیں چلائیں، یا آپ باہر گھومنے کے لیے جائیں، پکنک پہ جائیں، نو پرابلم۔ یہ تمام چیزیں خدا نے ہمیں لطف ہونے کے لیے ہمیں دی ہیں، اس نے خدا نے بنایا ہم اس لیے کہ ہم خدا کی ان تمام چیزوں کو دیکھ سکیں اور خوش ہو سکیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا بنایا ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ چرچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، چل میں سن میں ہوا، مزہ ہی لینا نا، پاسٹر صاحب نے کیا سی، ہر چیز لطف اندوز ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور لے کر جاتی ہے اور خدا کے بیٹے یسوع کے ہم شکل نہیں بناتی ہے، ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی چیزوں سے ہمیں دور جانے کی ضرورت ہے، ان سے بھاگنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں جو خدا کے ساتھ ہمیں ملاتی ہیں، ہمیں ہر وہ چیز جو خدا سے متعلق ہے وہ علیحدہ، دنیا کی ہر چیز سے وہ علیحدہ اور پاک ہے۔
खुदा अपने हर चाल चलन में, काम में जो है वो बिल्कुल अलहदा है। और हमें क्या बनने की जरूरत है? अपने हर चाल चलन में खुदा की मदद